کوئی دور رہ کر مجھے دعا دیتا ہے، میں جب بھی ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ ایک نوجوان کسی مشکل وقت میں ایک بوڑھے شخص کی اس نے مدد کی تھی۔ گردش زمانہ سے یہ نوجوان کسی سنگین جرم میں گرفتار ہو گیا اور اسے قتل کی سزا دی گئی۔ سپاہی اس کو پکڑ کر کے اس کو گرفتار کر کے مقتل کی جگہ لے جا رہے تھے جہاں اسے تختہ دار پر لٹکایا جانا تھا۔ یہ سارا تماشا دیکھنے کے لیے تمام شہر کے تماشائی تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ سارے لوگ آئے ہوئے تھے، ان میں وہ بوڑھا شخص بھی موجود تھا جس کے ساتھ اس نے کسی زمانے میں بھلائی کی تھی۔ جب اس بوڑھے شخص کی نظر اس نوجوان پر پڑی تو اسے احساس ہوا کہ یار یہ تو وہی ہے جس نے مجھ پر احسان کیا تھا، یہ میرا محسن ہے۔ جب اس نے غور و فکر کیا اور اسے دیکھا تو وہ نوجوان جس کو وہ لے کر کے جا رہے تھے اور اس بوڑھے شخص سے رہا نہیں گیا، اس نے جو ہے زور زور سے دعائیاں دینا شروع کی کہ اے لوگو، ہمارا بادشاہ انتقال کر گیا، بڑا نیک دل بادشاہ تھا، اب اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ زور زور سے چلانا اس نے شروع کیا تو سارے لوگ کھڑے ہوئے اور حیران ہوئے۔ سپاہی بھی اس نوجوان کو اس میدان میں چھوڑ کر کے بھاگے اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر وہ نکلے، وہ نوجوان اسی جگہ بیٹھا ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ وہ بوڑھا شخص وہاں سے نکلا اور اس کے قریب گیا اور اس نوجوان کی تمام زنجیروں کو کھول کر کے خود اس کی جگہ بیٹھ گیا اور اسے وہاں سے بھگا دیا، اسے وہاں سے رہا کر دیا اور خود اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ اب سپاہی جب واپس آئے اس بوڑھے شخص کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور بادشاہ کو جو سارا ماجرا وہاں ہوا تھا وہ بتایا۔ تو بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ جناب، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ نے میرے مرنے کی جھوٹی خبر پھیلا دی؟ تو وہ بزرگ بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہنے لگے، جناب، میرے یہ کہنے سے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ کہ ہاں، مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کہ آپ پر کوئی آفت تو نہیں آئی؟ آپ پر کوئی مصیبت تو نہیں آئی؟ کہ نہیں آئی۔ تو کہنے لگے، جناب، وہ نوجوان جسے گرفتار کیا گیا وہ میرا محسن تھا، اس نے میری دستگیری کی تھی، اس نے میرے پر بڑا احسان کیا تھا جب مجھے ضرورت تھی۔ تو اب وہ بات جو وہ بوڑھے شخص کہہ رہے تھے، جب اس نے بادشاہ کو تمام باتیں بتائی تو وہ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس بوڑھے شخص کو معاف کر دیا، اور وہیں پر اس نے اس نوجوان کی رہائی کا بھی حکم جاری کر دیا کہ میں نے اس نوجوان کو بھی رہا کیا۔ اور وہ ادھر چھپتا پھر رہا تھا، وہ بھاگ رہا تھا، ڈر کے مارے خوف کے مارے بھاگ رہا تھا۔ ایک شخص اس کے قریب گیا، اس نوجوان سے کہنے لگا، جناب، آپ کو تو رہا کر دیا گیا ہے، آپ کو تو معاف کر دیا گیا ہے۔ اس نے ساری بات بتائی اور پھر وہ شخص اس سے پوچھنے لگا، اے نوجوان، تو بتا یہ سارا ماجرا کیا ہے اور تجھ پر کیا بیتی؟ تو نے ایسا کون سا عمل کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا، جناب، زیادہ کچھ نہیں کیا، بس ایک حقیر رقم میرے کام آ گئی، ایک تھوڑی سی چھوٹی سی رقم میرے کام آ گئی جس کی وجہ سے آج مجھے جو ہے رہا کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے وہ کام کر دیتا ہے جو بڑے بڑے نہیں کر سکتے۔ اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ دعائیں ہوتی ہیں، معجزے ہوتے ہیں، کرامتیں ہوتی ہیں، کن بھی کہہ دیا جاتا ہے، فرق ہے، اور فرق کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے، صبر نہیں ہے، توکل نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر یقین نام کی چیز نہیں رہی، ہم بڑے بے باک ہو گئے ہیں، ہم نے اللہ کا شکر کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم اللہ کی رضا پر راضی۔ یہ قوم تو وہ قوم تھی جسے ہر حال میں جو اللہ کا شکر ادا کیا کرتی